الحمد لله الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه
بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 30ویں پارے چو ایک چھوٹی جی سورت تکاثر تلاوت کیتی ہے. پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر قبر دے متعلق عرض کیتا سی کہ قبر کی چیز ہے اور قبر جس طرح کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے باغاں چو ایک باغ ہے اور جہنم دے گڑھیاں چو ایک گڑھ ہے. نبی علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے سن کہ تعوذوا من عذاب القبر کہ لوگوں قبر دے عذاب کو لو رب دی پناہ دے اندر آیا کرو کہ اللہ اس دے عذاب کو محفوظ فرمائے. اور اس بات کا بھی تذکرہ پچھلے جمعے جو ہے کہ کنہ کنہ گناہاں نال قبر دے اندر کیڑا کیڑا عذاب ہوندا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دے متعلق مزید اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جس ویلے دنیا تو جان والا انسان دنیا تو چلا جاتا ہے اس انسان دا اگر رب دی ذات دے اتے ایمان موجود ہے اے انسان جڑا دنیا تو جا رہا ہے ایدا دنیا تو جانا بڑا ہی عزت دے نال ہے اور بڑا احترام دے نال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن انسان دا جڑا دنیا تو جان دا معاملہ ہے ایدا جو طریقہ کار بیان فرمایا ہے
اور جڑا دنیا تو جان والا ایمان والا ہے او دی کنی شان ہے، اور جڑے انہوں رخصت کر رہے ہیں اچھے طریقے نال انہاں نو اللہ نے کنا مرتبہ عطا فرمایا۔ مومن انسان دنیا دے اوتے زندہ ہے تاں وی خیر والا ہے، دنیا تو چلا جا تاں وی خیر والا ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، ہن پچھلے اینو اچھے طریقے نال دنیا تو اے چلا گیا ہے، ایدی میت نو غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھ کے اچھے طریقے نال دفن کر دینا، اللہ دی رضا واسطے نیکی کر دینے، اللہ نے اے دے سلے چی انہاں واسطے جنت رکھ دیتی۔ یعنی مومن انسان جدو دنیا تو جا رہا ہے نا، او تے جا ہی رہا ہے، اینو غسل دین والا، اینو کفن دین والا، ایدی قبر تیار کرن والا، اور اس مومن بندے نو قبر چ اتارن والا، دفن کرن والا، دعا کرن والا، اے سارے رب دے نزدیک جنتی انسان ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اس طرح دی تفصیل آندی ہے کہ فرمایا من غسل میتا، جیڑا بندہ کسے میت نو رب دی رضا واسطے غسل دیندا ہے، رب دی رضا واسطے، انہوں صحیح طریقے نال غسل دیتا ہے، او دا جسم صاف کر دیتا ہے، اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس تے غسل دین والے دے 40 کبیرہ گناہ میت نو غسل دین دی وجہ نال اللہ نو معاف فرما دے۔ 40 کبیرہ گناہ جڑے وڈے گناہ کر بیٹھا ہے، خارجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 40 گناہاں دے وچوں یہ بندہ نکل جائے گا جس انسان نے مومن نو رب دی رضا واسطے غسل دی۔ اج لوگ ڈرتے رہندے نے کہ غسل دے میت نو میں غسل دیا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من غسل میتا، جن نے میت نو غسل دیتا ہے، اچھے طریقے نال غسل دیتا ہے، رب دی ذات نے دے 40 کبیرہ گناہ انہوں معاف کیتے نے، اپنی رحمت دے نال معاف کیتے۔ تے فرمایا جن نے کفن دیتا ہے، کفن میت دی اپنی کمائی چوں بھی دیتا جا سکتا ہے، او دا کوئی دوست بھی کفن دے سکتا ہے، رشتہ دار بھی کفن دے سکتا ہے، کوئی بھی انہوں کفن دے سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جن نے میت نو کفن دیتا ہے، دکھلاوا نہیں، رب دی رضا مقصود ہے، فرمایا اللہ دی ذات اس کفن دین والے نو جنت دا بہترین لباس قیامت دے دن پہنا دے۔ اینی فضیلت مومن انسان دی کہ ایمان دی دولت لے کے دنیا تو جا رہا ہے۔ مسند احمد دے اندر روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا ایدی میت زمین تے پئی ہے، ایدی روح آسمانہ دی طرف جا رہی ہے، لوگ ایدے کفن دفن دے اندر مصروف نے، ایدی روح آسمان دی طرف رب دے فرشتے لا کے جا رہے ہیں، تے جڑی روح آسمان وال جا رہی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدروں روح گزر دیے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے، جنہ فرشتیاں کو لو گزر کے اللہ دے فرشتے دی روح لے کے رب کو پیش ہو رہے ہیں، ان میں کیسی پاکیزہ روح سی، پاکیزہ جسم دے اندر سی،
اور یہ روح آسمانہ دی طرف جا رہی ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ واسطے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے ہیں اور یہ روح رب العالمین دے حضور پیش کیتی جاندی ہے. جدو رب دی عدالت دے اندر دی روح جاندی ہے تے رب العالمین دی طرفوں اعلان ہو جاندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اطمینان والی روح اپنے رب دی عدالت کے اندر اس حالت کے اندر پیش ہو جا کے رب بھی تیرے تے راضی ہے. اللہ اج تینوں راضی کرے گا. رب العالمین دی طرف حکم ہو جاندا ہے میرے اس بندے دی روح نو علیین دے اندر بھیج دیتا جائے. دو جگہ رب العالمین نے بنائیاں نے ایک علیین تے دوسری سجین. علیین اللہ نے سورہ مطففین دے اندر بیان کیتا ہے. علیین دے اندر نیکاں دیاں روحاں، علیین دے اندر اللہ دے نبیاں دیاں روحاں، علیین دے اندر صدیقاں شہیداں دیاں روحاں. اللہ دی طرف اعلان ہو جاندا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جا اے پاکیزہ روح میرے انہاں نیک بندیاں دی روح دے اندر چلی جا تے جنت دے اندر چلی جا. اے مقام مل گیا اس مومن دی روح نو کہ رب العالمین نے اینو علیین دے اندر بھیج دیتا ہے. تے قرآن نے دسیا وما ادراک ما سجیل کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین. سجین او جہنم دی وادی ہے جتے برے تے بد نصیب لوگاں دی روح بھیجی جائے گی. ایدی روح علیین دے اندر ہے، نیکاں دے اندر چلی گئی ہے روح. اللہ دی ذات نے اگلا حکم دیتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جا میرے نیک بندے دی روح جنت دے اندر چلی جا. ہر نیک بندہ ایدی روح سی علیین دی اندر ہے جڑی جنت دی وادی ہے او دے اندر دی روح نو بھیج دیتا جاتا ہے. ایدا جسم زمین دے اوتے پیا اینو غسل دے دیتا گیا، اینو کفن دے دیتا گیا. تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہونے دی قبر کھود کے دا جنازہ پڑھ کے دفن کرنا ہے. تے جیڑا بندہ رب دی رضا دی خاطر قبر تیار کردا ہے، قبر مومن دی قبر تیار کر رہا ہے، اے رب دا مہمان آ رہا ہے، اے دی قبر تیار کیتی ہے. تے فرمایا قبر تیار کرن والے نو رب نے انج ثواب دے دیتا ہے جے میں دنیا دی اتے ایک امیر آدمی کسے غریب نو مکان تیار کر کے دے دیندا ہے. کی مطلب ہے انہیں قبر دے اندر مومن واسطے جگہ بنائی ہے. اللہ دی ذات نے قبر کھودن والے نو اے دے بدلے دے اندر جنت کر عطا فرمایا ہے. اینی عظیم شخصیت ہے اے ایمان والا بندہ مرد یا خاتون ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن ایدا جنازہ لے کے جا رہے ہیں. تے حدیث پاک کے اندر الفاظ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جدوں کسے میت دا جنازہ چکدے ہو تے احترام نال آرام سکون نال لے کے جایا کرو، بڑے ادب و احترام نال۔ اور ایک روایت کے اندر صحابہ کرام ایک دوسرے نو کہہ رہے ہیں کیا جنازہ لے کے جا رہے ہو، اینو حرکت نہیں دینی، ہلانا نہیں، ہچکولے نہیں دینے، بڑی عزت دے نال لے کے جانا ہے۔ جنازہ بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا جائے، لیکن ساڈے معاشرے دے اندر ابلیس نے ساڈے تو سنت نو دور کر دیتا ہے اور بڑے پیار محبت نال بدعت لیا کے ساڈے مقابلے، سنت دے مقابلے تے ساڈے گلے باش۔ اب جنازہ بڑے قسمت والے نے جنہاں نو جنازے دیا دعاواں ہوندیاں، لیکن جنازہ چکن لگے آؤندے آسان پاویں نماز آؤندی یا نہیں آؤندی، کلمہ شہادت لو پوری حدیث دی کسے کتاب دے اندر بھی یہ کلمہ شہادت جنازہ چکن لگیا نہیں ملتا۔ چار امام ہی مشہور ہیں نا، تے چارہ امامہ دی بھی کسے فقہ دی کتاب دے اندر بھی یہ لفظ کوئی نہیں کہ جنازہ چکن لگے کلمہ شہادت پڑھے۔ اے سنت کے خلاف عمل ہے۔ کلمہ شہادت کی معنی پڑھنا کوئی بھی نہیں۔ صحابہ کرام جدو جنازہ لے کے جاندے اور جنازہ رکھیا جاندہ، صحیح حدیث دے اندر ہے صحابہ نے اسی انج خاموش ہو کے بیٹھے ہوندے سا کاننا علی روسنا، جویں ساڈے سراں دے اوتے پرندے بیٹھے نے، پرندے سمجھ رہنے کہ انسان نہیں بلکہ درختاں دے اے تنے نے، اے سانو سمجھ کے انج سی جے پرندے ساڈے سراں دے بیٹھے۔ اج سوچیے کہ جڑا مومن اتنا عزت والا ہے او دا جنازہ لے کے جان والے دی کی کیفیت ہے۔ اللہ تے جنتاں دے رہے ہیں تے ایتھے جا کے جنت دے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی کہ قبرستان دے اندر جایا کرو، آخرت یاد آؤندی ہے۔ اج ویکھ لو ادھر جنازہ پڑھیا قبرستان سے بیٹھے نے، ادھر سگریٹ پی رہے، قبرستان کے اندر بیٹھ کے پی رہے، حالانکہ قبرستان کے اندر اگ جلان تو پیارے نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ ایتھے پیار محبت کے اندر آ کے قبراں تے اگربتیاں بھی جلا رہے ہیں، دیوے بار رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تے فرمایا سی پانی چھڑکو قبر دی اتے کہ یا اللہ اتوں اسا اینو ٹھنڈیا کر دیتا ہے، اندروں اللہ اپنی رحمت دے نال یہ دی قبر نو ٹھنڈیا کر دے۔ تے اتے اگ لان دا مطلب ہے یا اللہ اسا بھی اتے اگ لا دیتی، اندر تو بھی اگ لا دے دو۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا۔ قبرستان دے اندر جنازہ لے کے جس ویلے جا رہے ہو بڑے تحمل نال اوہی طریقہ بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لو تے رستے دے اندر کندھا دیندے جاؤ۔ میت نو کندھا دینا ثواب دا کام ہے، انہوں اٹھانا ثواب دا کام ہے۔ جنازہ لے جا کے جنازہ مسجد دے اندر بھی میت دا پڑھیا جا سکتا ہے، جنازگاہ دے اندر بھی پڑھیا جا سکتا ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے دور دے اندر نبی علیہ السلام دے صحابی دے دو بیٹے فوت ہو گئے، دو یکے بعد دیگر۔ تے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی مسجد نبوی دے اندر جنازے پڑھائے نے انہوں نے۔ اور صحیح مسلم دی روایت ہے اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے کہ جیڑا جنازہ انہوں نے خود پڑھنا ہوں فرما دیا اس میت نو مسجد دے اندر لیاؤ لے اسلی علیہ، میں بھی دا جنازہ پڑھ لوا۔
پتا کی چلیا کہ میت دا جنازہ مسجد دے اندر پڑھنا سنت رسول علیہ السلام ہے۔ میت دا جنازہ اگر مسجد دے اندر ہے تے خواتین بھی جنازہ پڑھ سکدیاں نے، لیکن جنازگاہ دے اندر نہیں عورتیں جا کے جنازہ پڑھ سکتی ہیں، مسجد دے اندر جنازہ آوے پڑھ سکتی ہیں۔ جویں بیت اللہ دے اندر جنازے ہوندے نے، مسجد نبوی دے اندر ہوندے نے، مرد بھی پڑھتے نے عورتیں بھی پڑھتی ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام نے سانو جنازے دے پیچھے جان تو منع فرمایا، قبرستان دے اندر جنازگاہ دے اندر جا کے خواتین جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں اگر کوئی خاتون قبرستان دے اندر جانا چاہے تے کدے کدے جا سکتی ہے، وہ بھی پردے دے اندر کدے کدے جا سکتی ہے، پردے دی حالت دے اندر جا سکتی ہے۔ اگر بار بار جائے گی کہ حدیث ہے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، جیڑی عورتیں بار بار قبرستان سے جاندیاں نے، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ نے اسے لعنت کیتی ہے۔ کدے کدے عورتیں جا سکتی ہیں، بار بار نہیں، اور اسے بھی جان قبر زیارت کرن، دعا کر کے پاویں مرد نے پاویں عورتیں نے واپس آ جائیں۔ قبرستان دے اندر دعا دی نیت واسطے قرآن دی کوئی آیت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن قبرستان دے اندر بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کسی حدیث تو ثابت نہیں۔ ساڈیاں بعض بیبیاں جان گیاں قبرستان جو تھے قرآن پاک سوارے لے کے پڑھن دے، کسی حدیث دے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، اجازت ہی نہیں اس بات کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازہ اٹھایا، جنازہ پڑھو جا کے، اور جنازے دی کی صورت حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جنازہ جدو میت پڑھ دیو تے دلوں کہ دے واسطے دعا کریا کرو، اے تواڈے ذمے آخری حق سی مسلمان، اچھے طریقے نال اینو ادا کرو، خلوص نال رب اگے دعا کرو۔ اور نال اے بھی ایک حکم دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جدو کوئی مسلمان فوت ہو جائے، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا فوت ہو گیا، ہن اپنی زباناں نو تالے لا لو، او دی دنیا دے اندر جڑی کمی کوتاہی ہے او دا تذکرہ نہ کریا جاؤ۔ نبی دی ذات تو علاوہ کوئی بندہ باں کھڑی کر کے کہہ سکتا کہ میں کوئی جرم نہیں دنیا دے اوتے کیتا، نبی دی ذات معصوم ہے۔ اس واسطے فرمایا میری امت دے لوگوں، جڑا تہاڈا مسلمان بھائی بہن فوت ہو گیا، ہن او دے فوت ہون تو بعد اگر زندگی چ دے کولو کمی کوتاہی ہو گئی، او دا ذکر نہ کریا جو دیاں نیکیاں دا ذکر کریا جے۔ وجہ کی ہے کہ دنیا تو جان والا اس بات نو جان رہا کہ میں دنیا تو جا رہا، او دا آخری ٹائم ہے، او جانے تے اللہ جانے، پتہ نہیں دنیا تو جان والے نے آخری ٹائم تے رب کولو کنی کو معافی منگ لئی تے رب نے انہوں معاف کر دیتا، سانو کی اختیار ہے اسی او دیاں غلطیاں دا ذکر کریے۔ فرمایا ہن او دیاں نیکیاں دا خیر جڑا کام ہے او دا ذکر کریا ہے، تے جدو تسی او دی خیر دا ذکر کرو گے تے صحیح مسلم دی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما، ایک میت گزری ہے، لوگ کہنے لگے بڑے ہی چنگا، بڑے ہی نیک ہے، بڑا متقی پرہیزگار۔ آقا فرماتے نے واجبات
پھر کسے ویلے میت گزری، لوگوں نے کیا اے نہیں چنگا بند، نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا واجبات، صحابہ اکرام نے سوال کیتا ما واجبات، اللہ دے حبیب علیہ السلام کی چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جدو تسا اس میت دی تعریف کیتی ہے، تہاڈی تعریف دی وجہ تو رب دی ذات نے او دے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے، جنتی بنا دیتا ہے۔ تے جدو تسا میت دی تنقیس کیتی، او دیاں غلطیاں سامنے رکھیاں، اللہ دی ذات نے تہاڈی گواہی دے اتے اس بندے نو جہنم دے اندر بھیج دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تسی زمین دے اتے اللہ دے گواہ ہو۔ ایمان والے دی گواہی نو رب قبول کر دے نے، مومنو اچھی گواہی دے آجے، غلطیاں نو نہ چھیڑیا کرو۔ جنازہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھن دا حکم دیتا ہے، تے فرمایا دلوں کے پڑھیا کرو، رب دی رضا واسطے جنازے دے اندر جایا کرو، اللہ نو راضی کرنے واسطے۔ اے نہ ذہن دے اندر ہوئے کہ میں بھی جاواں انہوں ملاں گا او کہے گا آیا نہیں، اے نہیں، بلکہ سمجھو میں حق ادا کر رہا ہوں، اللہ دی رضا واسطے جا رہے ہیں۔ کہ جدو ساری نیت رب دی رضا ہوئے گی کہ ایسا رب دی رضا واسطے دا جنازہ پڑھنا ہے۔ مسلم شریف دی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میت دا جنازہ پڑھدا فلاحو کی رات، اللہ انہوں ایک کی رات ثواب دیندے نے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا مل کی رات ہو، اللہ دے رسول علیہ السلام کی رات کی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا احد پہاڑ دے برابر رب انہوں نے کیا عطا فرما دیا۔ میلاں دے اندر پھیلیا احد پہاڑ، رب دی رضا واسطے جن نے جنازہ پڑھیا ہے ایک احد پہاڑ دے برابر رب نے انہوں نے کیا عطا فرما دی، ایک احد پہاڑ دے برابر۔ لیکن میت دے حقوق ادا کرنے واسطے گیا تے نال ہی فرمایا جس ویلے میت نو دفن کر کے، میت کا جنازہ پڑھ کے ہن دفن کر کے نہ رہا، دفن تک نہ رہا، دفن کر کے دی قبر تے دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ فرمایا دفن کر کے ہن واپس آیا، اللہ دی ذات نے ایک قرات نماز جنازہ دا ثواب دیتا ہے تے ایک قرات دفن کرن دا ثواب عطا فرما دیتا ہے، یعنی دو احد پہاڑ دے برابر نیکیاں لے کے فری کھاتے چی بندہ آ گیا واپس۔ کنا کو ٹائم لگ جائے گا؟ اس واسطے بھائیو جو سنت طریقہ ہے او دے مطابق میت نو غسل دیتا جائے، میت کا جنازہ سنت طریقے نال پڑھیا جائے، میت نو سنت طریقے نال دفن کیتا جائے۔ سنت کے اندر بڑی آسانیاں نے، بڑی برکتاں نے۔ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوویں طرح پڑھنا ثابت ہے، دوویں طرح۔ نبی علیہ السلام نے اچھی بھی جنازہ پڑھیا، آہستہ بھی پڑھیا، دوویں طرح ثابت ہے۔ اگر کوئی آہستہ پڑھاتا ہے تاں بھی سنت سے عمل ہے، دو چیزاں جدو آپ تو ثابت نے۔ لیکن اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے جڑے جنازے پڑھانے تھے اونچی آواز نال اکثر پڑھتے تھے۔ ایک جنازہ نبی علیہ السلام نے پڑھایا، نبی علیہ السلام دے صحابی جنازے دے اندر ہی آندے نے میرے آقا جدو جنازہ پڑھا رہے سن وَلَقَدْ تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ، میرے دل دے اندر آرزو آ رہی سی کاش کہ او نہ فوت ہوندا، او دی جگہ تے میں فوت ہو جاندا، میرے آقا میرے تے دعاواں کرتے۔ آخری ایک خیر خائی ہے میت واسطے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھا کے اس تو بعد جڑا دفن دا معاملہ ہے، اج ساڈیاں جنیاں مسجداں دے اندر چار پائیاں پئیاں نے،
یہ ساریاں الٹیاں نے. حدیث دے اندر سل المیت بڑا آسان طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر صحابہ جدو میت نو قبر دے اندر اتار دے سن تے قبر دے پیراں وال میت نو رکھ کے تے انج کر کے ایک دو بندے ادھر دو ادھر انج پھڑ کے قبر دے اتار دے سن. ساڈا ایک سائڈ تو اتارنے تے سارے مصیبت چ پے ہوندے نے. بڑا آسان طریقہ ہے کہ سل المیت کہ قبر دے پیراں وال میت نو چار پائی نو رکھیا جائے تے اس طرح سر والوں اٹھا کے تے میت نو آرام سکون نال ادھروں بھی بندے کھڑے نے آرام نال تھلے اتار دیں گے. اصل سنت طریقہ جڑا حدیث دے اندر یہ چیز ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے دور دے اندر بھی دو قبراں سن. ایک جڑی اج کل نکل رہی ہے درمیان دے اندر اور دوسری قبر تھی لحد. نبی علیہ السلام نے اینو پسند کیتا ہے اور آپ نے وصیت فرمائی تھی الحدوا لی لحدن. میرے صحابہ جدو میں فوت ہوواں میرے واسطے لحد قبر تیار کریا جے. اور سائڈ والی جڑی قبر پہلے کدی نکلدی ہوندی سی او قبر تیار کر کے نبی علیہ السلام نے او دے اندر دفن کیتا گیا. او دی خصوصیت اے وے کہ وہ قبر چھتی بیٹھ دی نہیں. ایک سائڈ دے اوتے گھر بن جاندا ہے. میت نو اتار کے اگے کچیاں اٹاں ادو لا کے انہوں بند کر دیں سن. اج کل وہ قبر کڈن والے اللہ کو ٹر گئے نے. اللہ تبارک و تعالی اس قبر کڈن والے دیا نیکیاں بھی قبول فرمان. اے جڑی قبر موجودہ بھی چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز ہے بھی قبر ذرا لیکن اے فرمایا کہ انہوں گہری کر لیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے طریقہ قبر دا دسیا ہے اور میت نو اس طریقے نال قبر دے اندر رکھیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بھی فرمایا جدو قبر دے اندر میت نو اتار دیو تے دعا پڑھیا کو بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے دعا دسی ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. بسم اللہ علی ملت رسول اللہ کی معنی اللہ دے نام نال اٹھا رہے ہیں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور دین دے مطابق انہوں دفن کر رہے ہیں. لیکن ہن اوہی پھر بات آ جاندی ہے اے دعا کوئی نہیں پڑھتا وہ چکن لگے پھر اندر کلمہ شہادت جہاں کسی حدیث سے ثبوت نہیں. روکو انہاں کیڑی نویں چیز دین دے اندر داخل کر دیتی ہے. آرام سکون نال میت نو لے جایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دے اندر جس ویلے میت رکھی جاندی او دا طریقہ ہے کہ او دا چہرہ بلکہ کوشش کیتی جائے کہ او دی سائڈ جڑی ہے نا او قبلے وال کیتی جائے. قبلے والوں دی سائڈ کیتی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا طریقہ سی کہ میت نو آخری جدو پانی بہاندے سن ادو آپ نے فرمایا او دے وچ کافور شامل کر لیا. اے طریقے کار ہے. کفن دے دیتا ہے قبر دے اندر میت نو اتار دیتا ہے تختے رکھ کے یا جو بھی صورت حال ہے وہ دے اندر مٹی پا کے دفن کر کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنے پانی دا چھڑکاؤ کرو تے اس ویلے آپ فرمایا کر دے سن صلو لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل. میرے صحابہ ان اے واسطے اللہ کو ثابت قدمی دی دعا کرو. اللہ دے فرشتے دے کو سوال کرنے واسطے آ گئے. ثابت قدمی دی اس ویلے دعا کرو. اور ایک صحابی دنیا تو جا رہے ہیں تے وصیت کر رہے ہیں اپنے عزیز و کارم نو کہ میرے ساتھیو جدو میں دنیا تو چلا جاواں میری قبر دے اوتے اینی لمبی دعا کریا جے اینی لمبی دعا کریا جے حتی ینہرا جزورن یہاں تک کہ اونٹ نو ذبح کر کے او دا گوشت بنا کے تقسیم کر دیتا جے اینی لمبی میری قبر تے دعا کریا. اج اسی 2 منٹ لمبی دعا کر لئیے تے اندر مولویاں نوں ہور کام ہی کوئی نہیں. اے تے پتہ چلے گا جدو اپنی واری آنی ہے کہ ہن رب العالمین دے حضور میرے لیے کنی کی دعا کر دے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان سے جانا
اے سنت آپ دی فرمایا قبرستان سے جایا کرو دعا کر کے آیا کرو قبرستان سے جاؤ گے آخرت یاد آوے گی ان واسطے دعا کریا کرو جدو کوئی فوت ہو جائے او دے واسطے دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اللہ تبارک و تعالی سنت دے مطابق سارے معاملات کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جتنے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں فرمائے اللہ رب العالمین ہر انسان دیاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں تو اللہ تعالی درگزر فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ